पहले नुक्ते भी नहीं होते थे, उनको तो समझ आती थी कि कहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, कहाँ पर नहीं पढ़ना। तो फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये काम नदर बिन आसिम और उनके साथ दीगर जो उनकी टीम थी उनसे ये काम करवाया था, तो कुरान करीम पर नुक्ते लगाए। और बाज रिवायत में आता है कि अब्दुल असवद ने ये काम किया था। और बाज मुहक्किकीन उलमा ने लिखा है कि अलामा इब्न सीरीन रहमुल्लाह का जो जाती नुस्खा था उस पर भी नुक्ते लगे हुए थे। फिर कुरान करीम में मजीद पढ़ने के लिए जो तफसील की कोशिश की गई, एराब लगाए गए। पहले तो अब्दुल असवद ही ने नुक्तों के जरिए से एराब लगाए थे, नुक्तों के जरिए से एराब लगाए थे। जबर के लिए ऊपर नुक्ता डाल दिया जाता, जहर के लिए नीचे नुक्ता डाल दिया जाता, पेश के लिए सामने डाल दिया जाता, और तनवीन के लिए दो दो नुक्ते डाल दिए जाते। फिर खलील बिन अहमद ने जबर जहर की अलामतें वज़ा की हैं, जो आप छोटी सी एक लाइन की शक्ल में जबर जहर आप खुद भी लगाती हैं और आप देख रही हैं कुरान करीम पर लगी हुई, ताकि नुक्तों और हरकत में लोग फर्क कर सकें, पता चले नुक्ता कौन सा और हरकत कौन सी है, वरना लोगों को पता नहीं चलता। और इसी तरह रुकू की जो तरतीब है कुरान करीम में, छोटे छोटे हिस्सों में जो उसको तकसीम किया गया, जिनको रुकू कहते हैं, इसका मकसद भी यही है कि आयत की एक ऐसी मुतवसत मिकदार जहां से एक रकत मुकम्मल की जा सके, एक मजमून मुकम्मल हो जाए। क्योंकि अहले अजम नहीं समझते कि सिलसिला कलाम शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ से होगा, तो इसलिए इस तरतीब के साथ रुकू की तरतीब मुकर्रर की गई और उसमें आयतों की भी एक मुनासिब तादाद रखी गई है। खुमस भी था, एशार भी थे, 10 आयतों के बाद निशान लगा देना, 5 आयतों के बाद निशान लगा देना, लेकिन वो तरतीब आजकल के नुस्खों में नहीं होती। कदीम नुस्खे, जो कलमी नुस्खे आज भी मौजूद हैं इस्तांबुल वगैरह में, उन पर ये अलामात और निशान आज भी लगे हुए। फिर चूंकि जो लोग अरबी दान नहीं होते, गलत जगह पर वो स्टॉप कर लेते हैं, जिससे माने में खराबी आ जाती है। अब देखिए ना, उर्दू जुबान के अंदर भी अगर आप स्टॉप ऐसी जगह पर करें जहां पर दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो मानन खराबी लाजम होती, मफहूम बात का कुछ से कुछ हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एक ही जुमला आप लिखें अपने पास पेज पे, जैसे उर्दू में आप लिखिए रोको मत जाने दो, आपने ये जुमला लिखा, रोको मत जाने दो। अब यहां पर अगर आप स्टॉप रोको पर कर लें, रोको, फिर अगला जुमला मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या निकला कि इस बंदे को पकड़ना है, रोकना है, यहीं पर जाने नहीं देना। रोको मत जाने दो, यानी इसको जाने नहीं देना, रोकना है। और अब ये जुमला यही है, यही आपने लिखा है, रोको मत जाने दो। इसमें स्टॉप आप दूसरे मकाम पर करें, रोको मत जाने दो, माना बदला कि नहीं बदला? रोको मत जाने दो, यानी इसको रोकना नहीं है, जाने दो। तो यही हाल अरबी जबान में भी होता है, स्टॉप अगर गलत मकाम पर किया, माना कहीं से कहीं चला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि इश्तिहारात के नीचे अगर ये जुमला लिख दिया जाए, मस्तूरात के लिए पर्दे का इंतजाम मौजूद है। अब अगर कोई आदमी उसको गलत पढ़े, चाहे तो कम इल्मी की बना पर, कम फहमी की बना पर, या गलत नजरिए की बुनियाद पर, तो वो उसको यूं पढ़ दे, मस्तूरात को, वो रात को आगे लगा दे, मस्तों को इधर अलग रखते और कहे मस्तो, स्टॉप कर ले, रात के लिए पर्दे के इंतजाम मौजूद है, तो माना कितना गलत हो गया, बेहुदा हो गया। तो इसीलिए इन गलतियों से बचाने के लिए, इन गलतियों से बचा के सारी तरतीब मुकर्रर की गई कि कुछ अलामात मुतय्यन की गई कि जहां पर आपने स्टॉप करना है। जैसे बहुत सारी अलामात हैं, मोटी मोटी में 2-3 बता देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना अलामात बहुत सारी हैं, आप कुरान करीम में आपको मिल सकती हैं। देखें, जिस तरह ये शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तैफूर सजावंदी रहमुल्लाह ने ये अलामात वज़ा की। जैसे बाज मकामात पर आपने कहा तवा लिखो थे, तवा छोटा सा तवा ऊपर लिखो,
کیا مطلب؟ تو کا یہاں پر بات مکمل ہو گئی ہے، مطلقاً وقف کرنا یہاں جائز ہے، رک جائیے یہاں. اور جیم یہاں پر وقف جائز کیجئے. زا یہاں پر وقف کرنا درست تو ہے، لیکن بہتر یہ کہ نہ کیجئے. آگے چل پڑیے. اور میم لازم کا مخفف ہے. یہ اگر وقف نہ کیا تو یہاں پر فحش غلطی کا احتمال ہے، ضرور وقف کیجئے. یہاں پر وقف ضروری ہے جہاں پر میم لکھا. اور اسی طرح لا ملیف لا، یہاں پر وقف نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر لے، مثال کے طور پر کسی کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو کسی اور مقام پر آگے درمیان میں رکنے کے بجائے یہیں پر رک جائے، لیکن آیت کو دوبارہ دہرا کر پھر پڑھے. اچھا، اسی طرح قف، قاف اور فا، ٹھہر جائیے. یہ عموماً ایسے مقامات پر لایا جاتا ہے جہاں پر پڑھنے والے کو یہ حادثہ گزرتا ہے، یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا، تو وہاں پر یہ قف لگا کر یہ کہا جاتا ہے بھائی ٹھہر جائیے، یہاں پر وقف کر لیجیے. تو یہ مختلف سہولیات خصوصاً ہم اجمیوں کے لیے کی گئی ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے میں فحش غلطیوں سے بچ سکیں. اب دیکھیے نا، پھر تجوید والوں نے، علم تجوید الگ سے ایک فن ہے، اس پر الگ سے محنت کی تاکہ تجویدی غلطیاں نہ ہو جائیں، لوگ اس سے بچ سکیں. پھر جو باقی اس میں جو 7 قراتیں ہیں، احرف یہ جو جس کو کہا جاتا ہے احرف القرآن، قرآن کریم کے جو حروف کا علم ہے، یہ الگ سے ایک فن ہے. اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے الگ سے ایک لمبا خاصا وقت چاہیے. تو یہ جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب قرآن کریم میں تسہیل کے لیے اور آسانی کے لیے اراد محققین نے کی. اچھا، بعض مقامات پر لکھو تے صاد یعنی وقف مرخص. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر بات پوری نہیں ہوئی، لیکن جملہ مکمل بھی نہیں ہوا لیکن طویل ہو گیا ہے. یعنی سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے آپ یہیں پر ٹھہر جائیے. اور بعض مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا سکتہ، جیسے کل بل ران علی قلوبہم، سکتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا، سانس نہ ٹوٹے. جیسے دیکھیں کلا بل رانا، آواز بند ہو جائے، سانس نہیں ٹوٹے. بل سکتا ہے، یہاں پر سانس بند کرنا ہے بس. کلا بل رانا، سانس بند کرنا ہے، توڑنا نہیں، سانس لینا نہیں ہے. یہ ہے سکتا. چونکہ یہاں پر ملا کر پڑھنے میں بعض وقت غلط فہمی ہو جاتی. اور ایک ہوتا ہے وقفہ، وقفہ وہ بھی سکتے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن سکتے سے تھوڑا زیادہ دیر رکنا ہوتا ہے. وہاں پہ سانس وہاں بھی نہیں توڑنی ہوتی. اور بعض مقامات پر آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے قاف، کاف نہیں، قاف قلم والا قاف. یہ مخفف ہے قیل علیہ الوقف. قیلا بعض نے کہا نا
تو بعض کے نزدیک یہاں پر وقف ہوتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہوتا. اور بعض پر صاد اور لام لکھے ہوتے ہیں، صاد لام، قد یوصل، اس کا مخفف ہے. یعنی یہاں پر بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں. اور بعض کے اوپر آپ نے صاد لام یا، الوصل اولا، صاد لام یا اکٹھا لکھا ہوتا ہے، الوصل اولا، اس کا مخفف ہے. مطلب کیا ہے؟ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے. الوصل اولا، ملانا بہتر ہے. اور بعض مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے سائڈوں پہ قرآن کریم کے حاشیے کے باہر لمبی عبارت میں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان مقامات پہ لکھا جاتا ہے کسی روایت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت یہاں پر رکے تھے. شاید یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. چلیے آگے. ابھی آ جاتے ہیں مضامین قرآن. بنیادی طور پر قرآن کریم میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، احکام، جدل، یعنی کسی فکر کی مکمل طور پر دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، جو فکر ضالہ ہے یا افکار قاصدہ ہیں، باطلہ ہیں، ان کی تردید کرنا، یہ جدل ہے. دلائل کے میدان میں، دلائل کی دنیا میں مقابلہ کرنا، یہ ہے جدل. تو قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک مضمون ہے پورا. اسی طرح علم مناظرہ، جو فن مناظرہ جو سکھایا جاتا ہے، وہ اسی سے تو لیا گیا ہے، یعنی دلائل کے میدان میں تردید کرنا افکار باطلہ کی. تو بنیادی طور پر قرآن کریم میں 4 طرح کے لوگوں کی تردید کی گئی ہے. مشرکین، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، اور نمبر 4 منافقین. باقی ان سب کی وضاحت اپنے اپنے مقامات پہ آ جائے گی. مشرکین کون ہے، یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، منافقین کون ہے، کیا حقیقت ان کی. اور اس کے بعد تذکیر بھی آلاء اللہ، یہ بھی قرآن کا ایک مضمون ہے. تذکیر بھی آلاء اللہ، یعنی آلاء نعمتوں کو کہتے ہیں نا. آلاء، فوز الکبیر آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہے؟ اکثروں نے شاید پڑھ لی ہوگی. تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر. تو قرآن کریم میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. ارے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنوں اور انسانوں کو جو یہاں پر خطاب کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ آلاء کیا نعمتیں ہیں. یہ تذکیر بھی اللہ کی نعمتیں، یہ پھل، یہ انسان کا اپنا وجود، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، اس کے لیے کتنے انعامات کیے گئے، جس قرآن کریم میں بار 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 اس کا ذکر ہے. کائنات کی تخلیق کا ذکر، آسمانوں کی تخلیق کا ذکر، چاند سورج ستاروں کو اور ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، یہ سب تذکیر بآلاء اللہ. اور پھر تذکیر بایام اللہ، نمبر 4 تذکیر بایام اللہ. یہ جس میں حکایات، قصص اور اقوام عالم کے واقعات کو بیان کیا گیا، جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ، اور اسی طرح قوم لوط کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے واقعات، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے تذکرات، یہ تذکیر بایام اللہ ہے.
اور ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم قصص، واقعات، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا. اس کے ذریعے سے لوگ عبرت حاصل کریں. اور اسی طرح پھر تذکیر بالموت اور ما بعد الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کا تذکرہ ہے. جس کو آپ قیامت کہہ دیجئے. تو اگر دوسرے الفاظ میں آپ یوں چلیں، پہلے یہ پورا کر لیتے ہیں پھر دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ پورے کر لیجئے. اور چھٹے نمبر پر قرآن کریم کے جو اندر جو مسائل ہیں، اوامر، مسائل، ہر شعبے سے متعلق مسائل کی وضاحت، تقریباً 500 آیات ہیں جن میں عملی زندگی کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں. بعض رات نے کچھ اعداد و شمار بھی کیا ہے، جیسے احوال شخصیہ ہیں 70 ہیں، عدالتی قوانین 13 ہیں 13، اور قانون شہریت 70، دستوری قوانین 10، جرم اور سزا کے متعلق 301، اقتصادی قوانین 10، قومی اور بین الاقوامی تعلقات 25۔ بہرحال یہ بحث آپ نور الانوار میں اور شاشی وغیرہ میں کچھ آپ نے پڑھ لی ہوں گی۔ تو دوسری ترتیب سے بعض حضرات نے مضامین کی وضاحت اور آسان کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں جو بنیادی طور پر مضامین ہیں، ہر آپ میں سے ہر ایک کی 9 کے زبان ہونے چاہیے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 واقعات، اور نمبر 6 خوشخبریاں۔ سمجھ آ گئی؟ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، واقعات، خوشخبریاں۔ خوشخبریاں کیوں دی گئی؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں۔ واقعات کیوں سنائے گئے؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں۔ احکامات کیوں بتائے گئے؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ قیامت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ لوگ قیامت کے خوف اور ڈر سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ تو بنیاد یہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بنیاد یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پھر اس میں امثال القرآن، قرآن کریم کی مثالیں۔ تو قرآن کریم بات کو سمجھانے کے لیے مثال بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم اس فن پر الگ سے کام کیا گیا ہے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ امثال القرآن ایک بہت الگ سے ایک علم ہے۔ قرآن کریم کی مثالیں، کس انداز سے قرآن مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھ جائیں، انداز بدل کر، موضوع بدل کر، الفاظ بدل کر۔ ایک تو مثال کے ذریعے سے بات اذہان کے قریب کی جاتی، دوسرا مثال کو لوگ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں، لذت لیتے ہیں، اور بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مشرک کی جو مثال دی، شرک کرنے والے کی بھی اور جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کی بھی، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائے نا تب بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک مکھی جو نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز لے جائے اس کو واپس چھوڑا نہیں سکتے، تو یہ اللہ کے شریک کیسے ہوں؟ جو آدمی مکھی سے کوئی چیز نہ چھوڑا سکے، اللہ کا شریک کیسے بنی؟ اور پھر جیسے آپ یوں دیکھ لیجئے، مثال یہ دی کہ مشرکین کی مثال مکڑی کی طرح، مکڑی شرک کرنے والے کی کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح۔ مکڑی سمجھتی ہیں کیا ہوتی ہے؟ مکڑی مکڑی کے ساتھ جو مثال یہاں پر دی ہے، کیوں دی ہے؟ کیا تطبیق ہے یہاں پہ؟ آپ دیکھیے، مکڑی کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا
کتنی بڑی خوبصورت کوٹھی کیوں نہ ہو جی، کتنی بڑی خوبصورت کوٹھی کیوں نہ بنی ہو، مکڑی کو وہ پسند نہیں آتی. اپنے لیے کونے اور کنارے میں اپنا جالا خود تن لیتی اور اس جالے میں ہی رہتی ہے، اسی جالے میں رہتی ہے. تو مشرک کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام قدرت اس کو پسند نہیں آتا، اپنے لیے کوئی نہ کوئی استانہ متعین کر کے، کوئی بت متعین کر کے اس کے آگے جا کے جھک پڑتے. اسے اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے زمین و آسمان کو بنایا پیدا کیا، اس کو وہ ذات پسند نہیں آتی، اس کی پوجا عبادت اس کو پسند نہیں آتی، وہ اپنے لیے الگ خدا منتخب کرتا ہے. نمبر دو مشرک کی مثال مکڑی کے ساتھ کیوں دی؟ اہل توحید جو ہوتے ہیں ان کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ مضبوط برہان اور دلائل رکھتے ہیں. مشرک کے پاس دلائل کوئی نہیں ہوتے، اس کی عمارت مکڑی کے جال کی طرح ہوتی، ایک جھاڑو کے ساتھ صاف کر کے وہ پھینکتی ہے. یہی مشرکین کے دلائل کی کیفیت ہے کہ ایک جھاڑو اہل توحید کے لگانے کی ضرورت ہے، سب جالے اتر گئے، ختم، بس شرک کے جالے ختم. اور نمبر 3 آپ یوں سمجھ لیجئے، مشرک کی مثال جو مکڑی کے ساتھ دی ہے، تو مکڑی اپنے اس سارے کچھ کے لیے، اپنے اس جال کے لیے اپنا سارا میٹیریل اپنے پیٹ کے اندر سے نکالتی ہے، باہر سے کچھ بھی نہیں لاتی. سارا میٹیریل، مواد پیٹ کے اندر سے نکالتی ہے. یہ جو دھاگا سا بنتی ہے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے نا، کبھی دیکھے اس کو بنتے ہوئے آپ نے؟ باہر سے کوئی چیز لے کے نہیں آتی، سب کچھ پیٹ سے نکلتے. تو موحد کے پاس دلائل ہوں گے قرآن سے، موحد کے پاس دلائل ہوں گے احادیث سے، موحد کے پاس دلائل ہوں گے آثار صحابہ سے، اقوال تابعین سے، فقہاء سے، مجتبین سے، مجتہدین سے، اور دلائل اربعہ کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو مضبوط اور مستحکم کرے گا. کتاب اللہ سے بھی دلیل ہے اور سنت رسول اللہ سے بھی ہے، اجماع اور قیاس سے بھی ہے اس کو کے پاس اپنی توحید پر دلیل. جبکہ مشرک کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، سارے ڈھکوسلے اپنے پیٹ سے نکالتے، جو بھی بات کرے گا اپنے پیٹ سے نکالے گا، بس اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ عجیب عجیب ان کے دلائل کے طریقے ہوتے ہیں مشرکین کے. وہ بس بات جیسے وہی ہے، وہ ایک آدمی نے کہا جی کہ 11ویں تو میری بارات سے بھی ثابت، پوری کتاب لکھی اور اس میں یہ بھی دلیل پیش کی 11ویں میری بارات سے ثابت ہے. بھائی وہ کیسے؟ کہ جب میری بارات گئی تھی تو اس کے اندر 8 میرے کزن تھے، 8 ہو گئے نا، اور 2 میرے چچا تھے، 8 اور 2 10 اور ایک میں تھا، 11 ہو گئے. یہ پیٹ سے وہ دلیل نکال. کبھی کہتے ہیں 11ویں چارپائی سے ثابت ہے، 4 اس کی سائڈوں والی لکڑیاں اور 4 اس کے پائے، 8 ہو گئے، اور اس کا بان اور اس کی پانتی اور ایک اس پہ سونے والا. تو کیا ڈرامے بازیاں ہیں؟ اسی لیے مشرک دلائل نکالتے ہیں پیٹ سے. چلیں بات کی تو کہیں اور جا رہی ہے. تو امثال القرآن کیا مطلب؟ مثالوں سے کبھی توحید کو سمجھایا، کبھی رسالت کو سمجھایا، کبھی قیامت کو سمجھایا. تو بڑا لمبا موضوع ہے امثال القرآن کا، اس پر بھی الگ سے پوری کلاسوں کی ضرورت ہے، بہرحال پورے دورے کی ضرورت ہے. بلکہ چلیں صرف اتنی بات لکھ لیجئے، قرآن مجید میں کل مثالیں 166 ہیں. اب آپ خود ڈھونڈتی رہیں، 166 کل مثالیں ہیں. اللہ اکبر. نسخ القرآن کے حوالے سے 2-3 باتیں سمجھ لیجئے، باقی آگے مانن سہمن آیت ننسیھا نأتی بخیر منھا ومثلھا، وہاں پر پہنچ کے ہم تفصیلی بات کر لیں گے. ابھی آپ صرف اتنی بات لکھ لیجئے. نسخ کیا ہے؟ پہلے جو احکامات کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے کا نام. یعنی یاد رکھیے گا، یہ تفصیلاً وہاں پر عرض کروں گا، لیکن ذہن میں رکھ لیجئے بات، بندے کے علم کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوتی، بندے کے علم کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، بندے کے علم کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہوتی ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے اس حکم کی جو مدت مقرر تھی، بندے کی اطلاع میں اس کو ابھی لایا گیا. یاد رکھیے گا، اللہ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ فلاں حکم میں نے اس تاریخ سے اس تاریخ تک
इस सन से इस सन तक, इस वक्त से इस वक्त तक रखना है, फिर मैंने इसको उठा लेना है। अल्लाह को पहले भी पता होता है। ये नसख का होना ये बंदे के एतबार से है, बंदे के इल्म के एतबार से है, बंदे की इतला में अभी बात आई है, अल्लाह के इल्म में पहले ही। बात समझ आ गई आपको? तो यूं समझ लीजिए किसी हुक्म शरी की इंतहाई मुद्दत का नाम नसख है। जिस तरह डॉक्टर दवा को तब्दील करता है, तो डॉक्टर को तो पता होता है ना कि अभी इस मरीज को एक हफ्ता में ये दवाई देनी है, हफ्ते बाद दूसरी देनी है, उसको तो इल्म में, उसको पता है। लेकिन मरीज को नहीं पता होता हफ्ते बाद मुझे क्या मिलेगा। जैसे शराब के हराम होने का हुक्म 3 मराहल में बयान किया। पहले फरमाया नुकसान नफे से ज्यादा है, फिर फरमाया नमाज नशे की हालत में ना पढ़ो, बाद में मुकम्मल आराम कर दिया। ये तफसील आगे आ रही है इंशाल्लाह सूरह बकरा में, आप पढ़ेंगे। इसी तरह कुरान करीम ने पहली बार अपने से पहले आने वाली किताबों को मनसूख कर दिया। कितनी आयात मनसूख हैं आप फौजुल कबीर में पढ़ चुकी हैं। मैं एक नजर में 2-3 लाइनों की बात आपको बता रहा हूं, बस 2-3 लाइनों में आपकी बात पूरी लिख लीजिए। शेख इब्न अरबी के नजदीक 21 आयात मनसूख हैं, इमाम सयूती के नजदीक 19 आयात हैं, शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह के नजदीक 19 में से भी 5 मनसूख, बस और कम कर दी उन्होंने, 5 आयतें मनसूख। सूरह बकरा की आयत नंबर 180, सूरह निसा की आयत नंबर 11 ta 14, ये 11 जो है ये मनसूख है 14 से। और सूरह बकरा की आयत नंबर 240 ये मनसूख है सूरह बकरा की आयत नंबर 234 से, इद्दत वाला मसला। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 जिसमें 20 मुसलमान मुजाहिदीन 200 काफिरों के मुकाबले में डटे रहें, यानी एक मुसलमान कितने काफिरों का मुकाबला करेगा? 10 का। ये मनसूख हो गया ये हुक्म। आयत नंबर 66 से इसको मनसूख किया गया। अब सिर्फ एक मुसलमान 2 काफिरों का मुकाबला करेगा। ये सूरह अनफाल में उसकी तफसील मौजूद है, क्योंकि पहले जमाने में ईमान मजबूत था, तो एक काफिर 10 काफिरों का एक मुसलमान 10 काफिरों का मुकाबला भी कर जाता था, बल्कि एक एक मुसलमान 40-40 हजार के लश्कर में तने तना भी घुस जाता था। और सूरह अहज़ाब की नंबर 4, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला तहदीद निकाह की इजाजत थी, जितने चाहें करें, बाद में मजीद निकाहों से मना कर दिया गया। और नंबर 5 सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 सरगोशी से पहले सदका जरूरी था, बाद में इस हुक्म का लुज़ुम खत्म कर दिया। ये हजरत जो शाह वलीउल्लाह देलवी ने फौजुल कबीर में लंबी चौड़ी बहस की, उसका खुलासा मैंने आपको बता दिया। आ जाइए तर्जुमातुल कुरान की तरफ। तर्जुमा किसको कहते हैं? आसान अल्फाज में लिख लीजिए, कुरान मजीद के मानी और मफहूम को गैर अरबी जबान में मुंतकिल करने का नाम तर्जुमा है। बात समझ आ गई? तर्जुमे की 2 सूरतें होंगी, एक तफसीरिया, नंबर 2 हरफिया। तर्जुमा तफसीरिया अल्फाज कुरानी की पाबंदी किए बगैर मफहूम और मुराद की वजाहत कर देना, यह तर्जुमा तफसीरिया है। आजकल अवाम तकरीबन यही ज्यादा समझते हैं, तर्जुमा हरफिया समझना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हरफ बहरफ तर्जुमा करें तो फिर उर्दू भी आगे पीछे हो जाती है, इसमें समझने में क्या होती है
دشواری ہوتی ہے۔ اور ترجمہ حرفیہ کیا؟ لفظ بلفظ قرآن کے معنی لکھنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علماء نے ایک بات لکھی ہے، قرآن کریم کا صرف ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ کرنا ہے تو ساتھ قرآن کی آیت بھی لکھیے، پھر ترجمہ لکھیے۔ صرف ترجمہ شائع کرنے کی اجازت علماء نہیں دیتے۔ کیوں؟ جب پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کا حال بھی یہی ہوا کہ جب ان کے صرف تراجم شائع ہوئے، اصلی کتاب کو چھوڑ دیا گیا تو مسائل پیدا ہوئے، کتاب کا نام اور نشان اور وجود ہی ختم ہو گئے۔ اور اگر صرف ترجمے کی اجازت دے دی جائے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کریم میں تحریفات شروع کر دے گا۔ پڑھنے والا یہ سمجھے گا میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہو، جب تک ساتھ اوپر آیت بھی نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، علم کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، اسے جس زبان کا بھی لباس پہنائے نا پہن لیتے، لیکن قرآن کریم ایک نہایت علمی کتاب ہے، لوگوں کو اس کے مفہوم سے روشناس کرنا، اور اس کے لیے ہر زبان میں اس کے تراجم ہونے چاہیے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر اس کا ذوق اور شوق پیدا نہیں کیا جائے گا کہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ سیکھیں، اس وقت تک مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھیں، یہ مختلف مواقعوں پر جب معاملات عدالتوں میں گئے، قادیانیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، روافظ کے ساتھ، تو وہ قرآن کریم کا غلط ترجمہ پیش کرتے، عوام سمجھتی ہے یہ ٹھیک پڑھ رہے، یہ ٹھیک بات کہہ رہے، یہ قرآن پڑھ رہے، لیکن حالانکہ وہ ہوتا نہیں۔ تو ایسی کیفیات میں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم کا صحیح ترجمہ ہو، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا غلطی کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور یاد رکھیے، ہر غیر عرب کو قرآن کریم کے ترجمے کی ضرورت، جو جس زبان کو استعمال کرنے والا ہے اسی زبان میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھے۔ جس زبان کو اختیار کیے اسی زبان میں قرآن کا ترجمہ سیکھے۔ ہر غیر عرب کو ترجمے کی ضرورت ہے، بات سمجھیے اچھی طرح سے۔ ہر شخص کو اسلام کے بارے میں ابتدائی درجے کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو جتنے گہرائی میں جا کر وہ قرآن کو سیکھے سمجھے گا، قرآن کے ترجمے اور تفاسیر کو سیکھے گا، اتنی گہرائی کے علم اس کو سمجھ آئے گا، اور مزید مسائل اس کو، مزید احکام اس کو معلوم ہوں گے، تو اب اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اعمال اس کے بڑھتے جائیں گے۔ باقی قرآن کریم کے جو مشکل مقامات ہیں، جو پیچیدہ مقامات ہیں، ان کے لیے عوام کو علماء کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اسے ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اس لیے جو یہ بات فرمائی نا، قرآن ہے تو سبھی کے لیے، لیکن سمجھتے اس کو علماء ہیں۔ الا العالمون، پھر علماء بھی مختلف درجات کے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اونچے درجے والے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ہوتے ہیں، کچھ مجتہد ہوتے ہیں، اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوتے ہیں۔ باقی ترجمے کی جو حیثیت ہے وہ علمی پہلو سے، بات یاد رکھیے، عبادات کے پہلو سے نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن ہرگز قرآن نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو کلام الہی ہے۔ اس لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کا نظم، حروف اور نظم الفاظ سب اللہ کی جانب سے۔ تو عبادت کے طور پر جو قرآن کریم پڑھا جائے، نماز میں پڑھا جائے، تراویح میں پڑھا جائے، وہ عربی میں ہی پڑھا جائے گا،
اردو میں نہیں پڑھ سکتے. ترجمے کی شرائط. ترجمے کی شرائط. نمبر 1، مترجم دونوں زبانوں میں پوری مہارت رکھتا ہو، خصوصاً جس زبان سے ترجمہ کرنا ہے اس پر پورا عبور ہو، اس کی ادب، اسلوب، لغات، گرامر، ان ساری چیزوں پر اس کی گہری نظر ہونی چاہیے. نمبر 2، جس عبارت کا ترجمہ کرنا ہے اس میں اگر کئی معنوں کا استعمال ہے تو ترجمہ میں خاص ایک معنی کو نہ لیا جائے، بلکہ اس کے لیے دوسری زبان کے بھی ایسی الفاظ لائے جائیں جو اصل کی طرح خود کئی معنوں کا استعمال رکھتے ہیں. نمبر 3، اصل کلام کے اندر اگر کوئی تخصیص یا تعمیم ہو تو دوسری زبان میں بھی ایسی قیود لگانی ہوگی، کنایات یا استعارات کو صراحتاً اور حقیقتاً لانے کے بجائے دوسری زبان میں بھی کنایات اور استعارات کی صورت میں ہی ترجمہ کرنا ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ دوسری زبان کے ایسے انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ آبادی کے لیے سمجھنا آسان ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے ترجمے کو اصل سے مت بڑھائیے، اصل سے مت بڑھائیے. جو بعض مترجمین یہ بین القوسین جو جملہ لگا دیتے ہیں یہ ترجمہ نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ بات کو سمجھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور رہی بات اپنے مخصوص نظریات کو سمجھانے کے لیے اس میں تصرف کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو مذموم ہوگا. جیسے شاہد کا ترجمہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد کے ترجمے میں شاہد لکھ کر آگے بین القوسین بعض مترجمین حاضر ناظر لکھ کر اپنے باطل اور مذموم عقیدے کا پرچار کرتے ہیں، سراسر ناجائز اور غلط. تو بین القوسین جو بات لکھی جاتی ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتی، بات یاد رکھیے. اور اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، یہ حضرت شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ نہیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو شرطیں لگائی ہیں ترجمے کے لیے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے. ترجمہ کرنے والا بد مذہب نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بد مذہب اور غلط اور فاسد عقائد والا ہے تو اس کا ترجمہ قابل اعتماد نہیں ہے. جیسے مستشرقین نے بھی کی ہے، ان کے ترجمے کا کوئی اعتبار نہیں. نمبر 2، یا مرزائی بھی کر رہے ہیں، ان کے ترجمے کا کوئی. اچھا میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، آج کل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کا نام کسی کو آتا ہے؟ بیان القرآن. بیان القرآن. آپ دیکھیں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ بیان القرآن. آپ جب ایک آدمی دکان پہ جائے گا جی مجھے بیان القرآن دیجیے، مقصد اس کو حضرت تھانوی کی تفسیر وہ اٹھا کے ڈاکٹر اسرار کی دے گا. اب ہم اگر کسی کو ترغیب دیں گے بھائی بیان القرآن کا مطالعہ کیجیے، اب کیا ہوگا؟ اسی نام سے اٹھا کر وہ دوسرے کی دے دی گئی
تو بعد میں اس کو پڑھ کر عقائد خراب کیے، نظریات خراب کیے، تو لوگوں میں جا کر کہے گا کہ جی فلاں مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ فلاں تفسیر پڑھیے. تو لہٰذا ساتھ تعین کیجئے اس کا مصنف کون، کس نے لکھی ہے، مؤلف کون ہے. تو یہ دھوکہ دینے کے لیے نام بھی ہمارے کیوں رکھے جاتے ہیں. اب مرزائیوں نے اپنی تفاسیر کے نام ہماری تفاسیر پر رکھے ہیں، کیوں؟ لوگوں کو دھوکہ ملے، تاکہ آپ ایک تفسیر مانگ رہے ہیں، آپ کو دوسری تفسیر اسی نام کی اٹھا کر دے دیجیے، خرابی پیدا ہوگی. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر کسی کو کوئی تفسیر بتانی ہے، ساتھ مصنف کا نام بھی بتائیں، مؤلف کا نام بھی بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس کی تفسیر آپ نے لینی ہے. اس لیے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے آپ مرزائیوں کی تفاسیر دیکھی ہے، یا اسی طرح منکرین حدیث ہیں ان کی تفاسیر دیکھیے، ہمارے ناموں کو لے کر چوری کر کے نام رکھتے. باقی ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات لگ گئی تو کچھ بتا دوں، آگے پر چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر ان کے موقف کی بات کسی آیت سے اس کی تردید ہو رہی ہوگی، یا کسی آیت سے انہوں نے غلط موقف اپنایا ہوگا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، تاریخ میں وہ ماہر تھے، آپ ان کی تاریخ کی بات پر اعتماد کیجئے، لیکن قرآن کی تفسیر میں، علم حدیث میں اور مسائل کے اعتبار سے غلطیاں کی ہیں، اور ڈھیروں غلطیاں کی ہیں. عقائد میں بھی خرابی ہے بہت ساری چیزوں میں، اس لیے اس سے اختراز کیجیے. اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے جو شرطیں لگائی ہیں، دوسری شرط، تفسیر کے لیے جو علوم ہے ان پر اس کو مہارت ہو. اور نمبر 3، علم قرات، علم ادب، معانی، فقہ اور حدیث اور علم کلام، ان کو بھی جاننے والوں. چلیں قرآن کریم کے چند تراجم کا تعارف، یہ بہت ضروری ہے. اس میں علماء کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے. سب سے پہلے آپ لکھ لیجئے فارسی میں قرآن کریم کے تراجم. سید شریف جرجانی، انہوں نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا تھا، اور ہمارے ہاں یہ شیخ سعدی شیرازی کے نام سے مشہور ہیں. ترجمہ نظام نیشاپوری. باقی یہاں پر ایک ترجمہ حسین وائز کاشفی نے بھی کیا تھا، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ترجمے کو اگر دیکھا جائے تو کچھ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. اور ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. نہایت عمدہ اسلوب میں ہے، ضمائر کی الجھن سے بھی نکالا گیا. قرآن کریم کی جو مراد ہے بالکل اکثر انداز سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو واضح کیا ہے. انتہائی مختصر انداز سے فوائد بھی اس میں درج کیے ہیں فتح الرحمان کے حوالے سے. اس کے بعد ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن محدث دیوبندی رحمہ اللہ تعالی. بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ افغانستان حکومت نے اس ترجمے کو سب سے پہلے شائع کیا تھا.
یہ اصل میں حضرت شیخ الہند کا اردو ترجمہ ہے، اسی کی پوری فنی رعایت اس میں کی گئی ہے، افغانی فارسی بھی اس کے اندر موجود ہے، 3 جلدوں کے اندر بڑے عمدہ کاغذ پر یہ ملتا ہے۔ باقی فارسی میں ترجمہ خلیل اصفہانی کا بھی ہے۔ اچھا، آ جائیے اردو کی طرف۔ قرآن حکیم کے اردو تراجم، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ غالباً 1205 ہجری میں مکمل ہوا تھا۔ اور جتنے بھی آپ ترجمے ہو رہے ہیں نا، یاد رکھیے جتنے بھی آج کوئی ترجمے کر رہا ہے، جو بھی ہو سارا اس کا لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو بھی ہو، غیر مقلدین بھی اسی کا سہارا لے کے ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ ترجمہ باقی ترجمے کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اردو میں ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، یہ 1256 میں کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ اور نمبر 3 ترجمہ مولوی عبدالسلام، یہ ترجمہ اردو نظم میں ہے، یہ لکھنؤ سے غالباً کوئی 1285 کے آگے پیچھے شائع ہوا ہے۔ نمبر 4 اردو میں ترجمہ مولانا فتح محمد، اور نمبر 5 ترجمہ مولانا امیر علی ملیح آبادی، یہ اچھا ترجمہ ہے، یہ بھی تفسیر مواہب الرحمان کے ساتھ یہ شائع ہوا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں مولانا امیر ملیح آبادی جنہوں نے ہدایہ کا ترجمہ بھی کیا اور فتح عالمگیری کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ نمبر 6 ترجمہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی، یہ تفسیر حقانی بہت علمی تفسیر ہے، لیکن سمجھ نہ ذرا مشکل ہے، اس میں نحو بلاغت سارے علوم کو یکجا کیا گیا تفسیر حقانی میں۔ اصل میں یاد رہی تو تفسیر حقانی ہے، آپ نے شاید کسی نے دیکھی ہو، میرے پاس ہے، بہت پرانا نسخہ، اس وقت کا نسخہ ہے جس وقت ایک ایک پارا آتا تھا، ایک ایک پارا جمع ہوا، پھر اس کی جلدیں بنی ہوئی ہیں میرے پاس ہیں، تو ابھی تو بہت اچھے کاغذ پر وہ شائع ہو رہی ہے تفسیر حقانی۔ یہ اصل میں تفسیر حقانی جو ہے یہ کیا نام تھا اس کا، سر سید احمد خان، اس کی تفسیر کے رد میں لکھی گئی، جہاں پر اس نے گڑبڑ کی اچھی خاصی، پھر اس کی کلاس لیا مولانا نے۔ تو ہمیں نے بتایا کہ مولانا عبدالحق دہلوی کا جو ترجمہ ہے یہ تفسیر حقانی کے ساتھ یہ ترجمہ شائع ہوا۔ اہل حدیث عالم ہے مولانا وحید الزمان، ان کا ترجمہ ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن تاریخ سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں شیعہ ہو گئے تھے مولانا وحید الزمان صاحب۔ اور ایک ترجمہ ہے ڈپٹی نذیر احمد، یہ تو عام مل جاتا ہے، عام ملتا ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد والا ترجمہ۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی نے بھی وہ ترجمہ خریدا اور اس کی پکچر لے کر بھیجی کہ اس کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ڈپٹی نذیر جو تھے نا سر سید کے ساتھیوں پہ سے تھے، یاد رکھیے۔ تو یہ ڈپٹی نذیر صاحب کا جو ترجمہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी थी इस्लाह तर्जुमा देलविया, इस नाम से उसकी तरदीद शाया की थी, इस्लाह तर्जुमा देलविया। और इसी तरह मिर्जा हैरत देलवी था, उसने भी एक तर्जुमा लिखा है, इसने भी उसमें डिप्टी नजीर अहमद का अच्छा खासा ताकुब किया उसने। और नंबर 10, बड़ा प्यारा नाम लेने लगा, बड़ा प्यारा नाम लेने लगा, मुझे शख्सियत के साथ बहुत प्यार है। हजरत मौलाना आशिक इलाही राहिमहुल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा ना। भारत के बेटे हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अभी हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान कौसर साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सऊदीया में ही होते हैं ये, एक बेटे उनके बहरैन में शायद। तो इन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा लिखा है हजरत ने, बहुत मुस्तनद तर्जुमा है, बहुत मोतमद तर्जुमा है। ये हजरत शेखुल हिंद के खास शागिर्द थे, याद रखिए, हजरत शेखुल हिंद के खास शागिर्द थे। अभी इनके बेटे हैं मौलाना अब्दुर्रहमान कौसर साहब, वो अभी काम कर रहे हैं मजमुआ फतावा पे, मजमुआ फतावा के नाम से उन्होंने फतावाजात को जमा करना शुरू किया है और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मुझे उन्होंने हदिया में ये अपने जितने फतावाजात अभी तक शाया हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 9 जिल्दें हैं, तो इन्होंने हदिया भेजा था। तो उनका इरादा है कि मैंने 100 जिल्दें मुकम्मल करनी है, फतावा 100 जिल्दें। मैंने पहली 4 जिल्दें तो गालिबन सिर्फ वुजू और तारत के मसाइल ही, फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी मेहनत है। अच्छा चलें, आ जाइए नंबर 11, तर्जुमा हजरत मौलाना हकीम उल उम्मत मुजद्दिद वल मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला। ये भी तो कमाल की शख्सियत है, हमारे सरों के ताज। बहुत आम फहम और मुफीद तर्जुमा है, तफसीर बयानुल कुरान के साथ भी और इलादा भी शाया होते हैं। फिर तर्जुमा शेखुल हिंद का भी है, यार शाह अब्दुल कादिर रहमुल्लाह का उर्दू तर्जुमा है, उसी का शकार है ये भी, फिकी एतबार से भी बहुत अच्छा है ये। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमुल्लाह की जो तफसीर है उसके साथ ये शाया होते हैं। सऊदी हुकूमत ने सैकड़ों बार इसको शाया करके तकसीम किया है और हाजियों को वो देते रहे। और फिर एक तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी का, यह भी बड़ा मकबूल है, ताज कंपनी इसको शाया करती है आज भी। और फिर एक तर्जुमा है हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी का रहमतुल्लाह ताला। और मजे की बात यह कि हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी के तर्जुमे से सारे फिरके इत्तेफाक करते हैं, कमाल का तर्जुमा है, सबको इनके साथ इत्तेफाक। और एक तर्जुमा है मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी का, कितने हो गए, 15 हो गए। इसको भी ताज कंपनी शाया करती है। और एक तर्जुमा है मौलाना अहमद सईद देलवी का, ये भी आम मिलता है, आम मिलते हैं। और एक तर्जुमा है जनाब मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी का, ये अकेला भी शाया होता है। और इसी तरह इसके 2 हाशिए हैं, एक मौलवी नईमुद्दीन मुरादाबादी जो अहमद रजा खान के खास खलीफा थे, एक इन्होंने शाया किया है जिसको आप क्या कहते हैं, खजाइनुल अरफान। तो अहमद रजा खान साहब के तर्जुमे का नाम है कंजुल ईमान, और उसका जो हाशिया जिसकी तफसीर है बरेलवियों का यही तफसीर है बस, जिसको खजाइनुल अरफान कहती। और इसका दूसरा हाशिया जो लिखा है नूरुल अरफान के नाम से, ये अल्लाह भला करे, ये क्या नाम है, गुजरात का था मौलवी अहमद यार नईमी, जिसने बरेलवियों को मजबूत किया, बरेलवियों को दलाइल देने वाला, बरेलवियों को किताबें लिखकर मवाद फराहम करने वाला, ये अहमद यार नईमी था।
गुजरात वाला, इसकी एक तफसीर नईमी भी है। तो इसने नूरुल अरफान के नाम से इसका तर्जुमा लिखा है, जिसमें दर्जनों क्या सैकड़ों गुस्ताखी हैं। मेरे पास है, मैंने उन सब पर निशान लगाए हुए, जहां जहां पर उसने कोई गुस्ताखी की है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ। अजीब अजीब गुस्ताखियां की हैं इस बदबख्त ने, अंबिया तक को माफ नहीं किया उस हाशिये में। और बहरहाल बहस का वक्त नहीं है। अगर अहमद रजा खान बरेलवी के तर्जुमे पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में आपके जो 25 दिन का दौरा है ना, वो सारा अहमद रजा खान के तर्जुमे पे लग जाएगा। इतनी गलती है उससे, मैं बिला मुबालगा कहता हूँ, इतनी गलती है अहमद रजा खान के तर्जुमे। वो कुरान का तर्जुमा है ही नहीं है। कहीं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, कहीं एक लफ्ज के दौर तर्जुमे किए, कहीं एक लफ्ज के कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, कोई बार मफहूम बदल दिया, इंतहाई गलत तरीन तर्जुमा किया। आप देखिए, अगर आप किसी के पास अगर ये पढ़ा हो, कोई जगह आप खोल लीजिए, गलतियों के ढेर आपको नजर आएंगे। इस पर तो उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें इसके तर्जुमे के खिलाफ लिखी। कंजुल ईमान के ऑपरेशन के नाम से बड़ा गलत तरीन तर्जुमा है। हक ये कि इसको तर्जुमा कह ही नहीं सकते। जब ये छपा सबसे पहले सऊदी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई, ये कुरान का तर्जुमा है नहीं। इतनी गलत ईमान बाद मसाजिद में लोग खरीद के रख देते हैं, क्योंकि अमूमन आम मिलता है, जरा सस्ता है, हल्के कागज पर है, तो लोग वो खरीद कर ला के मस्जिदों में रख देते हैं। तो इसमें एहतियात कीजिए, बहुत गलत तर्जुमा है, ये कुरान का तर्जुमा है नहीं। अपने अकायद कासिदा को फैलाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। आप देखिए, आप सूरत और-रहमान की पहली 3 आयतें देख लीजिए। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इसका तर्जुमा आप सब जानती हैं। उसने इसका क्या तर्जुमा किया, कहते अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और अल्लमहुल बयान के नीचे लिखा और उसको इल्म गैब सिखाए। ये तर्जुमा है, ये उसका तर्जुमा है। तो चले, ये चंद तराजम का मैंने आपको तारफ करवाया जो मारूफ और मशहूर हैं। तो अहमद रजा खान का तर्जुमा तो तर्जुमा करवाने के काबिल ही नहीं है ना, तो उसको रखें साइड पे। शिया के यहाँ मुल्ला मकबूल देलवी, इसका तर्जुमा आम मिलता है मुल्ला मकबूल देलवी का, हमें बात का जरूरत पड़ती है इसके हवाले देने की। और मौलवी फरमान अली का तर्जुमा मशहूर है, जो मिर्जाई है। मोहम्मद अली लौरी का तर्जुमा है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है। इस तरह याद रखिए, अंग्रेजी तराजम में पहले तो कोई तर्जुमा सही नहीं था, जितने भी थे गड़बड़ थे। अभी जो मारिफुल कुरान है, इसके साथ जो अंग्रेजी तर्जुमा है ये बहुत उम्दा है। और उर्दू तर्जुमों में अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे दौरे करीब के हमारे मुहक्किक, हमारे सरों के ताज, अल्लाह ताला हजरत की जिंदगी दराज करे, अरे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो आसान तर्जुमा कुरान लिखा है, अवाम के लिए भी बेहतरीन चीज, अवाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। और 17 तर्जुमे हो गए, ये 18वां हो गया। 19वां तर्जुमा आपको बताता चलूं, हमारे दौरे करीब के मुफस्सर कुरान हजरत सूफी अब्दुल हमीद खान सवाती रहमहुल्लाह ताला, अरब का तर्जुमा भी बहुत अच्छा तर्जुमा है, अलग भी शाया होता है। और उनकी जो तफसीर मुअल्लिमुल अरफान, इसके साथ भी वो शाया है और बहुत अच्छा तर्जुमा। बात समझ आ गई आपको? तो बहरहाल जब भी कोई तर्जुमा आपने लेना है, इसलिए आपको तारफ करवा दिया कि आपने आगे अवाम में जाके काम करना है, लोगों को बताना, समझाना है क्या करना है, किधर जाना है। हाँ, तफसीर का मुताला करना हो तो मारिफुल कुरान आप मुताला कर लीजिए। इसीलिए हमारे बाद हज़रात कहा करते थे कि मारिफुल कुरान है ही औरतों के लिए तफसीर। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आप अगर ले लीजिए तो अनवारुल बयान हज़रत मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी की, इसका मुताला कर लीजिए, तो बहुत कुछ तक, बहुत हद तक मसाइल आपके हल हो जाएं। तर्जुमे के हवाले से मेरे में काफी शाफी बहस हो गई, समझ आ गई सबको अच्छी तरह से? बाकी उलमाए इनकी वसत नजरी थी, वो समझते थे कि अगर कुरान करीम को अगर हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। आप देखिए शाह वली देलवी रहमतुल्लाह ने जब कुरान का तर्जुमा किया था, तो बाज जो लोग अंग्रेज के खासुल खास थे, उन्होंने हजरत शाह वली देलवी पे फतवे भी लगवाए थे कि भाई इसने तो अल्लाह के राज जाहिर कर दिए। अजीब लोग,
इन्हें अल्लाह के राज जाहिर कर दी, फतवे लगाए हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह पर, ये काफिर हो गया, फला हो गया, माजल्ला। लेकिन हजरत अपनी आंखों से, अपनी बसीरत से देख चुके थे कि जब तक लोगों को कुरान के करीब नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक लोगों को यकजा भी नहीं किया जा सकता, लोगों के अंदर दीनी माहौल पैदा ही नहीं किया जा सकता। और ये हकीकत, जुड़ने का यही तरीका है, लोग कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं तो फिर जुड़ जाएं। चले जी, मौलाना आशिक अली मेरठी यही है। और क्या पूछा, कौन से फतवा की किताब का नाम आपने पूछा? फतवा की किताब के लिए आप सबसे बेहतरीन यह है, मारिफुल कुरान, मारूफ और मशहूर है हजरत मौलाना मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ताला। अरे मौलाना इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह की भी मारिफुल कुरान है, लेकिन वो मुश्किल है, वो बहुत इल्मी है, उसके अंदर बहुत दकीक इल्मुल कलाम और इस तरह के अभास हैं। उर्दू भी बड़ी मुश्किल है। बयानुल कुरान और थानवी की कमाल की तफसीर है, लेकिन मुश्किल बहुत है। उसके बयानुल कुरान को समझना हर आदमी के बस में नहीं। ये इनका है जी मजमुआ फतावा, मजमुआ फतावा, मैं एक मिनट देखता हूँ, मेरे पास ही लगा है, नहीं, जामिउल फतावा, जामिउल फतावा मुदल्लल के नाम से। इनका नाम है मुफ्ती अब्दुर्रहमान कौसर मदनी, मदीना मुनव्वरा में होते हैं। और ये मेरे हाथ में ये पहली जिल्द है इसकी, इसके अंदर जो सफात हैं 683 सफात हैं पहली जिल्द की। तो बड़ा अजीब अंदाज है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 6 लाइनों में 1 2 मसले लिखे हैं, नीचे पूरा सफा दलाइल है, पूरा सफा, उसमें बुखारी से, फिर उसके बाद मुस्लिम से, फिर उसके बाद दीगर अहदीस से, सियाह सित्ता की हदीस और मुस्नद इमाम अहमद, इस तरीके से हदीस से नीचे दलाइल दी। बहुत कमाल की किताब है, ये रखनी चाहिए। ये तो मुझे वो भी नहीं पता आम मकतबों से मिलती है या नहीं मिलती, बहरहाल बहुत कमाल की किताब। बाकी मसाइल के लिए आप ये करें, ज्यादा लंबी चौड़ी किताबों की जरूरत ख्वातीन को नहीं पड़ती, आप सिर्फ ये कर लीजिए मसाइल के लिए। ये हजरत अलामा यूसुफ लद्यानवी रहमतुल्लाह की जो किताब है, आपके मसाइल और उनका हल, ये ख्वातीन के लिए बहुत अच्छी है। हर मौजू पे आपको इसमें मसाइल मिल जाते हैं, बस इसका आप साथ साथ मुताला रखें। और इसके साथ साथ अरे मौला रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह का जो फतावा रशीदिया है, एक तो पहले एक ही जिल्द में था, सारा कुछ उसके अंदर था, हर मौजू पे अकायद से लेकर इबादत और सारा कुछ उसमें जमा है एक ही जिल्द में, छोटे छोटा। ये यकीनन फतवा आजकल ऐसे ही लिखना चाहिए जो गंगोई का अंदाज है। आजकल तो फतवा नहीं होता ना, पूरा मजमून होता है। फतवा नहीं होता, वो मजमून होता है, मजमून। फतवा यह होता है कि भाई जो सवाल पूछा, एक लफ्ज में उसका जवाब दिया, खत्म, 2 लाइनों में उसका जवाब दिया। कोई बात बड़ा मसला भी होता है थोड़ा दलील के साथ, तहकीक के साथ, लेकिन उमूमन जो सवाल जो साइल पूछते हैं उसको उतना ही जवाब देना चाहिए, पूरा मजमून नहीं लिखना चाहिए। तो इसके लिए आप फतावा रशीदिया का मताल आप जरूर रखें। अभी बाकियात फतावा रशीदिया भी आ गई हैं, ये दोनों चीजें आप जरूर मुताला में रखें। ये मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा भी है, इसलिए हमने उसका नाम ही नहीं लिया, उसके अंदर गड़बड़ बहुत ज्यादा। चलें, तर्जुमे पर बात हो गई, आ जाइए तफसीर पे। तफसीर की तदवीन के 3 अदवार है। भाई आप लोग तंग तो नहीं हो रही, मैं गैर मुतल्लक बहस नहीं कर रहा, गैर मुतल्लक बहस नहीं कर रहा, मुतल्लका बहस। लोग दलील मांगते हैं तो उनसे कहा दलील अरबी में होती है, हम आपको अरबी इबारत दे देते हैं, पढ़िए। तो मैंने आपको बताया ना कि हजरत मौलाना ने बहुत अच्छा काम किया है दलाइल के एतबार से, दलाइल के एतबार से बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको मिसाल के लिए 1 मिनट में आपको एक पेज की पिक्चर भेजता हूं, फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना कमाल का काम है।
اچھا یہ تو آپ کی اسکرین شیئر ہوئی ہے، اس پر تو دوبارہ میرے خیال میں دوسری اسکرین شیئر نہیں ہو سکتی. ہاں چلے میں کر دوں. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں اوپر لائن ہے اس کی مسئلہ، نیچے سب دلائل، اور یہ دلائل اسی صفحے پہ نہیں اگلے صفحے پہ بھی جا رہے ہیں. اور دلائل آپ دیکھیے احادیث سے، یہ سنن ترمذی ہے، اور اوپر آپ دیکھیے سب سے پہلے سنن ابی داؤد کتاب الطہارت، باب ما جاء فی وقت النفساء وغیرہ، یہ اس ترتیب سے مکمل طور پر احادیث سے دلائل پیش کی. پھر فقہ کی کتب سے بھی ہیں، یہ ترتیب ہے حضرت کی. چلیں آپ کے لینے میں آسانی ہو جائے اس کے لیے یہ ختم کر دیتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بھیج دیتا ہوں. یہ ضرور مطالعہ کیجئے، اس میں طہارت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. خواتین کو سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ مسائل طہارت کی پڑتی ہے. یہ اس سے مکمل آپ اپنے پاس نام وغیرہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یا اس کی پکچر آپ لے لیجئے تاکہ آپ نے جب خریدنی ہو لینی ہو تو آپ یہ آسانی سے لے سکیں. یہ دیکھ لیجئے. ہاں یہ نیچے اس کا ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا، چاہے تو اس ایڈریس پہ آپ لکھ کر ڈاک کے ذریعے سے منگوا سکیں. تو چلیے نہیں ابھی پی ڈی ایف نہیں ہے اس کی. اچھا تفسیر پہ آ جائیے. میں نے آپ کو بتایا تفسیر کی تدوین کے 3 ادوار ہیں. نمبر 1 پہلا زمانہ عہد اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ قرآنی نہیں بلکہ تشریح بھی ساتھ سکھائی. یہ احادیث قرآن کی تشریح ہیں، احادیث قرآن کی تشریح ہیں. اور کتب احادیث میں تفسیر کے ابواب ہیں کہ نہیں؟ مستقلاً کتب حدیث میں تفسیر کے ابواب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے قرآن کو سیکھا. تو جن صحابہ نے براہ راست آپ سے قرآن کریم پر عبور حاصل کیا ان کی ایک بڑی اچھی تعداد ہے، جن میں مشہور خلفائے راشدین اور عباد اللہ ثلاثہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، بلکہ عبداللہ بن زبیر اور ابی بن کعب، زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری. یہ حضرات بڑے معروف اور مشہور تھے قرآن کریم کے علوم میں، بڑی مہارت تھی ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ نہیں، ساتھ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بھی سکھاتے. تو اسی لیے یاد رکھیے گا آگے آیات آئیں گی، ان آیات کے ضمن میں ہم بحث کریں گے منکرین حدیث کے بارے میں. حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کے منکر ہیں. بات سمجھیے اچھی طرح سے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. بس یہاں پر اتنی بات کروں گا، باقی انشاءاللہ اپنے مقامات پہ آگے جا کے بات کریں. تو گاندھی صاحب جو یہ کہتے ہیں یہ حدیث سنت تو صرف 26 ہیں، باقی روایات نہیں مانتے فلاں فلاں، وہ اصل میں حقیقت میں بظاہر تو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بھی منکر حدیث ہے. اور جو اسلم جراج پوری اور غلام محمد پرویز تھا، یہ انہی کے نظریات کا پھیلانے والا شخص، اور وہی نظریہ اور موقف اپنایا ہوا ہے. اچھا دوسرا عہد تابعین کا، تفسیری ادوار بتا رہا ہوں. دوسرا زمانہ، دوسرا دور عہد تابعین. اس زمانے میں عراق، مکہ، مدینہ، یہ 3 مقامات اہم مراکز تھے قرآن کریم کی تفسیر کے. جیسے عطا بن ابی رباح، سعید بن جبیر، علقمہ بن قیس، مسروق اور عامر شابی، حسن بصری، قتادہ، یہ تابعین کے زمانے کے بڑے مفسر گزرے.
اس لیے تفسیر میں اقوال آتے ہیں نا کہ حضرت حسن بصری یہ کہتے ہیں، مجاہد یہ کہتے ہیں، قتادہ یہ کہتے ہیں، عطا بن رباح یہ کہتے ہیں. جس طرح یہ بھی عطا بن ابی رباح کا یہ موقف ہے نا، وہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں جو حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں عطا بن ابی رباح کا یہی مسئلہ ہے کہ آج بھی حرمت بحال ہے، آج بھی وہ حرمت والی ہیں. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ اب وہ طریقہ ترتیب باقی نہیں، وہ آیت سیف سے منسوخ ہو چکے ہیں. قاتل المشرکین کافہ، اس سے بھی یہ منسوخ ہے. اس ایک آیت نے 70 آیتوں کو منسوخ کیا ہے. تو اب یہ حکم منسوخ ہے، کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہر مہینے میں جہاد کیا جا سکتا. اور عہد صوم تدوینی مراحل، اس دور میں تدوینی مراحل پر کام شروع ہوا. یہ کل 3 مراحل ہیں. نمبر 1، محدثین نے احادیث کی کتب میں تفسیر کے باب قائم کیے. محدثین نے جب حدیث پہ کام شروع کیا تو حدیث ہی کی کتب کے اندر تفسیر پر کام کیا، حدیث ہی میں تفسیر پر بھی کام کیا. نمبر 2، دوسرا مرحلہ پورے قرآن کی ترتیب کے ساتھ تفسیر کا ہے، یعنی تفسیر کے فن کو فن حدیث سے الگ کیا. پہلے دور میں تو یہی تھا نا، سمجھیے کہ تفسیر اور حدیث کو یکجا لکھا جاتا، جیسے بخاری میں ابھی بھی کتاب التفسیر اس کے اندر ہی موجود ہے نا. تو دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ تفسیر کو الگ اور حدیث کو الگ جمع. اور اس کام میں امام ابن ماجہ، امام ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم اور امام حاکم سر فہرست. نمبر 3، اس میں تیسرا مرحلہ، عہد صوم کا تیسرا مرحلہ، تفسیر بالماسور کے ساتھ ساتھ تفسیر بالمعقول کو بھی شامل کیا. اور یاد رکھیے آج کے زمانے میں اگر آپ نے مرزائیت سے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے یہودیت سے، نصرانیت سے، ہندو مت سے، الہاد سے مقابلہ کرنا ہے، تفسیر بالمعقول کا سمجھنا ضروری. یعنی اجتہاد، استنباط، اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا. تو اس طرح فن تفسیر الگ سے ایک فن بن گیا. اور جب تفسیر بالمعقول کو شامل کیا گیا تو اس کے اندر حدیث بھی آ گئی، اور اس کے اندر بلاغت بھی آ گئی، قرات بھی آ گئی، صرف نحو بھی آ گئی، معنی اور بلاغت بھی آ گئی، عقلی توجیہات بھی آ گئی، فقہی احکام بھی آ گئے، قصص بھی آ گئے، واقعات کا مجموعہ بن گیا. ابھی عموماً جو تفسیر پہ کام کیا جاتا ہے وہ سب کا مجموعہ ہوتا ہے. آ جائیے تفسیر میں. تفسیر کیا ہے؟ پہلے آپ لغوی تعریف لکھ لیجئے، انشاءاللہ قریب ہو گئے ہم انشاءاللہ. اب دیکھیں آگے کوئی اور بات سامنے نہ آ گئی تو. تعریف یہ فسرہ سے ہے، معنی کھولنا اور وضاحت کرنا، تو معنی قرآن کی وضاحت کرنا، اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف، تفسیر کی اصطلاحی تعریف آسان سی لکھ لیں، وہ علم جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کو سمجھا جائے، اس کی مراد کو واضح کیا جائے اور اس کی احکامات اور حکمتوں کا استخراج کیا جائے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف ہو گئی، سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیے اچھا، تفسیر آپ نے سمجھ لی. ایک ہوتی ہے تعویل،
तावील क्या होती है? अब कहते हैं यहां पर तावील की गई है। देखें, जब किसी, लिखे आप, या ये बात आप लिखिएगा, जब किसी कलाम की वजाहत करनी हो तो अल्फाज के जरिए से मानी की तरफ रजू किया जाता है। इसलिए कुरान की तशरीह के लिए तावील का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। यानी आयत के मुतबादर मानी को बयान करना। अगर आयत का एक माना जरा मुश्किल है तो उसके वाज़े मफहूम को नकल कर देना और दलाइल की बुनियाद पर किसी आयत का ऐसा माना मुराद लेना जिसकी तरफ बिला गौर और फिक्र ज़हन नहीं जाता, उसको तावील कहते हैं। या किसी मकाम पर एक से ज्यादा मानी का इस्तेमाल है, उनमें से एक माने को मुतय्यन करना, यह भी तावील होती है। अब देखिए ना, एक एक लफ्ज में हर जबान में कई कई मानी होते हैं एक जुमले के, तो यहां पर क्या मुराद लेंगे, किसी एक को मुतय्यन करना, यह भी तावील है। अहले ज़वाहिर तावील को नहीं मानते, और आजकल के दौर में जो अहले ज़वाहिर है वो भी नहीं मानते। जबकि जब अपनी बारी आती है तो खुद तावील नहीं, तावीलें करते हैं। और याद रखें, तावील हर मकाम पे नहीं होती। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, उसकी तावील करने की आपको क्या जरूरत है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैं ये अर्ज करूं, तावील वहीं पर की जाएगी जहां पर एक आयत के एक जुमले के कई मानी निकलते हो, आप क्या निकालेंगे, या बात वाज़ेह न हो रही हो, आप क्या निकालेंगे। जैसे यदुल्ला, अल्लाह का हाथ, क्या निकालेंगे आप, तो तावील करके यद बमाना कब्जा, तो कब्जा ले लेंगे। जो मुहकमात हैं जहां पर तावील की जरूरत नहीं पड़ती, मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है, माना बिल्कुल वाज़ेह, वहां तावील की इजाजत भी नहीं होती, वहां तावील नहीं होगी। वहां जो सराहतन वजाहतन जो बात मौजूद है बस वही है, हर जगह तावील नहीं की जाती। बात समझ आ रही है? आप देखें, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की चाबियां अल्लाह के पास, उसके सिवा कोई भी नहीं जानता। अब बाल लोग यहाँ पर तावील करते हैं, यदि जाती गैब की चाबियां अल्लाह के पास है, अताई गैब की नबियों के पास, यहाँ पर भाई आपको तावील की क्या जरूरत पड़ गई। बात बिल्कुल वाज़ेह है, मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। तो शायद तावील की बात आपको समझ आ गई। एक होती है तहरीफ, तह के साथ तहरीफ। तहरीफ क्या है, आसान सी बात करते हैं, लंबी चौड़ी बात में नहीं जाते हैं। कुरान करीम का ऐसा माना, ऐसा मफहूम, ऐसा मतलब बयान करना जो ना नबी ने बयान किया, ना साहबा ने बयान किया, ना असलाफ उम्मत ने बयान किया, और जो कुरान की ज़ाहिर नसूस के भी खिलाफ है, उसको तहरीफ कहते हैं। बात समझ आ गई? जैसे आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अब ये आयत क्या कहती है, आरे के बारे में, सामने दुनिया से जाने, ठीक है। अब इसको लेकर अरतीसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित करना, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिया। कैसे अरतीसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित होती है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मिर्जाई मनाज़िर कहते हैं, और अब उनकी किताबें कहती हैं कि जब हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, आप अरतीसा को कैसे जिंदा मानते हैं? भाई खुदा के बंदो, हमने कब कहा कि अरतीसा हमेशा जिंदा रहेंगे? हम भी तो इसके कायल हैं कि अरतीसा पर वफात आएगी, लेकिन अभी फौत हो चुके, ये साबित करो। सवाल तो ये है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इससे ये लाजिम नहीं आता कि हम इस आयत के खिलाफ कह रहे हैं अरतीसा अलैहिस्सलाम की हयात मर गए। फिर तो मिर्जाइयों को मान लेना चाहिए कि शैतान भी मर गए, क्योंकि शैतान तो कब से जिंदा है। वरना अगर शैतान को मिर्जाई जिंदा मानते हैं तो इस बुनियाद पर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के खिलाफ होगी, या फिर शैतान को मुर्दा माने क्यों मर गया। बात समझ आ रही है आप?
تو باقی اور تیسرا سم کی حیات پہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اپنے مقام پہ وہاں پر تذکرہ کریں گے. تفسیر تو زیادہ اس کی سورہ آل عمران میں، وہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بات آئے گی، وہاں پر تفصیل انشاءاللہ بات کریں گے. یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب مرزائی عامر کیا کہتے ہیں کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی آ سکتے ہیں. اب یہ تحریف ہے، تفسیر تو نہیں، اس لیے کہ اسلاف کے معنی کے ساتھ ٹکرا گئی، یہ بات تحریف ہو گئی. اب آ جائیے تفسیر قرآن کے ماخذ. قرآن کی تفسیر ہم کیسے کریں گے؟ تو لکھیے، دو باتیں پہلے سمجھیے اچھی طرح سے. ایک تو کن ماخذ سے استفادہ کریں گے، کن ماخذ سے استفادہ کریں گے، اور تفسیر کرنے کے لیے اوصاف اور شرائط کون سی ہونی چاہیے، کیا ضروری. تو میرے حال میں جن اوصاف اور شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ ترجمۃ القرآن میں شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر اور دوسرے حضرات کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے حوالے سے کہ کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، وہ آپ نے سمجھ لیا. اب ماخذ کیا ہے، یعنی جن ذرائع کے ساتھ قرآن کی تفسیر کریں گے وہ کیا ہے، وہ ذرائع کیا ہے. نمبر ایک، قرآن مجید. سب سے اہم اور معتبر ذریعہ تفسیر قرآن کا قرآن ہے. کیا مطلب بھائی قرآن کی تفسیر قرآن؟ جی ہاں، ایک آیت سے دوسری آیت کی تفسیر، یعنی بعض مقامات پر کوئی ایک آیت ہوتی ہے، اس کی تفسیر دوسری آیت خود پیش کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں، اس کی ایک آسان مثال آپ لے لیجئے. مثلا ایک آیت مجمل ہے، دوسری میں اس کی وضاحت موجود ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی. کیا تھے؟ دوسری آیت نے اس کی تفسیر کر دی. آپ کو دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم نے سیکھے. دوسرے مقام پر اس کے بارے میں آ گیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ الفاظ تفسیر ہو گئی کہ نہیں قرآن سے؟ اور اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نام کیا. کون لوگ ہیں وہ؟ کہاں ڈھونڈے ہم؟ غالباً سورہ نساء میں یہ آیت آ رہی ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس آیت میں اس کی تفسیر کر دی. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ میں کس کے راستے پر چلا؟ انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے راستے پر. خود تفسیر ہوگی. اور بعض مقامات پر نمبر دو، یہ تو ایک ترتیب ہو گئی نا قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے. نمبر دو، دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن سے قرآن کی تفسیر کا؟ وضاحت نہیں ہوتی کہ کیا مراد ہے اس لفظ سے، اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو. بھائی پرانا گھر کیا مراد ہے اس سے؟ کون سا پرانا گھر؟ آپ کو کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا پرانا گھر کون سے. آئیے قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں کون سے پرانے گھر کا ذکر ہے؟ شاباش، کوئی آپ میں سے بتا دیں. آپ میں سے کوئی بتا دیجئے کون سے پرانے گھر کا ذکر ہے قرآن کریم میں؟ بیت اللہ کا. کہاں پہ ہے؟ کس انداز سے ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ بیت اللہ کو پرانا گھر کہا گیا؟ یہ ہے نا تفسیر کی بات. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے مفہوم بتا دیا کہ اس سے مراد بیت اللہ ہے. بات آپ نے سب نے ٹھیک بتائی کہ اس سے مراد بیت اللہ ہے پرانے گھر سے، لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بیت اللہ پرانا گھر ہے؟ یہ بات ہے نا. نہیں، حضرت ابراہیم کی دعا سے نہیں. طواف کا حکم تو ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرانے گھر والی دلیل ہم کہاں سے لیں گے؟ دیکھیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو گھر بنایا
तो सबसे पहले जो घर बनाए वही पुराना घर। बात समझ आ गई? ये तफसीर यहाँ से होगी। बाकी तवाफ का जिक्र आपने किया, उससे भी आप बिल्कुल ठीक है, उससे भी इस्तेदलाल कर सकते हैं कि वहां पर तवाफ का जिक्र बैतुल्लाह के लिए है और यहाँ पर बिल बैतुल अतीक के लिए है, तो बैतुल अतीक से मुराद बैतुल्लाह ही होगा। ये बात भी ठीक है। और नंबर 3, तीसरी तरतीब, कभी एक आयत में हुक्म आम होता है, कभी एक आयत में हुक्म आम होता है, दूसरी आयत में खास होता है, तो दूसरी आयत से उसकी तफसीर हो जाएगी। जैसे फन की हु मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, आम हुक्म है। अब इस आयत को कोई लेकर कह दे भाई कुरान कहता है जो भी औरत तुम्हें पसंद हो उनमें से 2, 3, 4 निकाह आप कर सकते हो, अगर क्या कहते हैं आखिरी बात जो फरमाई खौफ वालों में से हैं, तो फिर एक से निकाह करें। तो अब इस आयत में फन की हूं मात तौबा लकुम मिनन निसा, जो भी औरतों में से तुम्हें पसंद हो, तो क्या ख्याल है अपनी महरम पसंद उससे भी कर लेंगे निकाह? कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू, सिख, कोई मिर्जाई, कोई राफसी, कोई ऐसी औरत भी पसंद आ जाए निकाह कर लेंगे और दलील पेश कर देंगे जी कुरान फन की तौबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास, कि जो भी औरत पसंद आ जाए कर लो निकाह। तो आप इसका जवाब कहां से देंगे? भाई यहां पर हुक्म आम है, दूसरी आयत में खास है। दूसरी आयत में बता दिया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम इला आखिरिही, और भी फरमा दिया वला तनकिहुल मुशरिकातु हत्ता युमिन्ना, मुशरिकात से निकाह की इजाजत नहीं जब तक ईमान न लाए। तो ये तफसीर कुरान से खुद हो रही है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। नंबर 2, दूसरा मरहला, दूसरा माखज, तो जब कुरान की तफसीर कुरान से हो रही है हमें दाएं बाएं जाने की कोई जरूरत नहीं। हदीस को हम कब लेंगे? जब कुरान की तफसीर कुरान से नहीं हो रही, तो जो नबी इस कुरान की तफसीर बयान करने के लिए आया उसकी बात को ले लेंगे। दूसरा नंबर है हदीस का। कुरान की तफसीर का दूसरा मखसद क्या है? वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हदीस से तफसीर कैसी होगी? ये इतना ज़हन में नहीं होता कि ये कहां से कौन सी आयत है, या वो तो फिर पहले कुरान करीम खोला जाए, तलाश किया जाए, ढूंढा जाए, फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि मैं हाफिज भी नहीं हूं। तो बहरहाल आप अपने पास नोट कर लिया करें, जहां पर ज़हन में हुआ तो इंशाल्लाह मैं बता दूं। अच्छा हदीस से तफसीर कैसे होगी? अब एक आयत ले लेते हैं कुरान करीम में, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह होंगे। क्या मुराद भाई? क़यामत का दिन होगा। आप हदीस खोल के देखिए, लंबा वाकया है। तो हम सारे लोग अंबिया किराम के पास जाएंगे कि सिफारिश कीजिए। एक तो वो मसला है, लेकिन यहां पर दूसरी बात बताएगी। पहली उम्मतों से ये बात पूछी जाएगी, तुम्हारे पास अंबिया आए थे, तुम्हें बताया नहीं था, तुम्हें समझाया नहीं था? वो कहेंगे बिल्कुल समझाया था, हमारे पास आए थे। बिल्कुल इनकार करेंगे, हमारे पास तो आए ही नहीं थे। वो यूं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे जी हमारे पास आए थे हमें बताया ना, पक्के ठक्के मुनकिर हो जाएंगे, ये हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया, हमें तो पता ही नहीं। अंबिया से पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, ए नूह आप बताइए, आपको हमने आपकी उम्मत की तरफ दावत देने के लिए और तौहीद और अपनी पहचान करवाने के लिए आपको भेजा था, आपने इनको जाके दावत नहीं दी। और नूह फरमाएंगे या अल्लाह मैंने तो इनको दावत दी है, 950 साल तक तबलीग की है मैंने। वो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई दावत नहीं दी। अल्लाह नूह से फरमाएंगे गवाह पेश करो, गवाह पेश करो। और नूह अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया को पेश कर देंगे, या अल्लाह ये मेरी गवाह है, या अल्लाह ये मेरी गवाह है। उम्मत मुहम्मदिया जाकर गवाही दे देगी, या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ठीक कह रहे हैं, इन्होंने अपनी उम्मत को दावत दी थी। अब वो लोग कहेंगे, वो पहली उम्मतें कहेंगी कि या अल्लाह ये लोग तो अल्लाह जाने आप ही के इल्म में है कि हमसे कितनी सदियां हजारों साल बाद में आए, ये हमारे खिलाफ कैसे गवाही दे सकते हैं? इनको क्या पता नूह कौन है, कब आए, कहाँ है, देखा नहीं, पता नहीं, ये हमारे बारे में कैसे गवाहियां दे सकते हैं?
اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائیں گے ہاں بھائی کس بنیاد پر آپ نے گواہی دی، کس بنیاد پر گواہی دی؟ تو امت محمدیہ فرمائے گی کہ اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تو نے اپنے قرآن میں یہ بتایا اور تیرے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ یار نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو 950 سال تبلیغ کی، وہ نہ مانے، پھر عذاب آیا، آپ نے قرآن میں پڑھے۔ اب یہ امت محمدیہ ہم لوگ انشاءاللہ ہم سب آپ سمیت جب ہم یہ گواہی دے دیں گے، ہمارے تصفیہ کے لیے، ہمارے تزکیہ کے لیے ہمارے اوپر گواہ بنیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی جا کر فرمائیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی، میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے، جب ہمارے نبی بتا دیں گے میری امت سچ کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا فیصلہ کر دے گا جہنم کا، جاؤ جہنم۔ بات سمجھ؟ اچھا یاد رکھیے یہ اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں تزکیۃ الشہود، سمجھ آ رہی ہے بات؟ فقہ کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیۃ الشہود۔ کیا مطلب؟ گواہوں کا بھی تزکیہ کرنا۔ جیسے نا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، عدالت میں آپ چلے جائیں، کوئی کیس لے کر کوئی آدمی آ گیا، دو گواہ بھی اس کے پاس موجود ہیں، دو آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں جی یہ زمین یہ مکان فلاں کا۔ آپ جج کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان گواہوں کا بھی تزکیہ کرے، جبکہ آج کل یہ کام نہیں ہوتا، کرنا چاہیے کہ بھائی یہ گواہ جو دو آدمی آ کر گواہی دے رہے ہیں یہ کرایہ دار تو نہیں ہے، کرائے والے تو نہیں ہے، اس بندے سے پیسے لے کر اس کے حق میں اور فلاں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ پہلے اس کے گلی میں محلے میں آ کر لوگوں سے معلومات کرنی چاہیے کہ یہ فلاں فلاں جو دو بندے ہیں کس قسم کے آدمی ہے، نمازی، پرہیزگار، کھانا پینا حلال حرام کا کوئی اعتبار احساس کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ کرائے والے گواہ تو نہیں ہے کہ پیسے لے کر لوگوں کے خلاف گواہیاں دے لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جج کی ذمہ داری ہوتی ہے تزکیۃ الشہود کرنا، آج کل نہیں کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بات؟ ایسے تو کوئی بھی آدمی اٹھ کر جس کے خلاف جا کے گواہی دے دے۔ آج کل تو 2 نمبر گواہیاں بہت چلتی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ گواہی تو وہی ہے نا جو آپ نے دیکھی ہے یا آپ کے علم میں ہے، علم یقینی سے آپ کو معلوم ہو گیا تب آپ گواہی دے سکتے۔ اور اسی طرح حدیث کے ساتھ تفسیر، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ حدیث نے بتایا، اتنی رکھتے فلاں ٹائم، اس میں یہ پڑھنا، اس میں یہ پڑھنا، اس میں یہ پڑھنا، اتنی رکھتے پڑھنی ہے۔ یہ حدیث آتو الزکات کتنی دو، کتنے مال پہ دو، کب دو، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ حج بیت اللہ قرآن کریم نے تو کہہ دیا، لیکن کیسے کرنا ہے وہ حدیث نے بتایا، تو یہ حدیث سے تشریح۔ پھر اسی طرح حدیث کی تشریح میں بعض واقعات قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ ہوتے ہیں، حدیث میں ان کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، جیسے اصحاب اخدود کا واقعہ یاد ہے نا؟ اصحاب اخدود، اصحاب الاخدود یاد ہے سب کو؟ یہ ساتھ ساتھ آپ کی دہرائی کرا رہا ہوں۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ قرآن نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، حدیث نے بتایا۔ کیسے اس طرح کا یہ واقعہ ہوا؟ وہ جو بچہ تھا جس کو جادوگر کے پاس بھیجا گیا، جادو سی کے فلاں 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 فلاں، وہ پھر آگے لمبا چوڑا واقعہ، پھر بادشاہ نے اس کو کیسے مارا، پہلے پہاڑی پر بھیجا، پھر دریا میں بھیجا، نہ مارا، پھر اس بچے نے خود ترتیب بتائی مجھے یوں قتل کر دی۔ یہ واقعہ جو خطکیں کھود کر اور آگ جلا کر سب کو ڈال دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح خضر علیہ السلام کا واقعہ، معراج کا واقعہ، یہ تفصیلاً احادیث میں موجود ہے۔ اور بعض اوقات قرآن کریم میں ایک حکم مطلق ذکر کیا جاتا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہوتی ہے، یہ بھی تفصیل حدیث سے ہوتی ہے، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ تو حدیث نے، قرآن نے بتایا نا، چور اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کہاں سے کاٹا جائے؟ کونی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، کدھر سے کاٹیں؟ یہ کس نے بتایا بھائی؟ حدیث نے بتایا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ وضاحت حدیث نے کی ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے، یہ جو پہلا بینڈ ہوتا ہے گٹا، یہیں سے کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیے جی بالکل ٹھیک ہے، منکرین حدیث کے بلکہ گاندھی کے رد میں آ گئے، سیدھی سی بات۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیا مطلب ہے اس کا؟
حدیث نے بتا دیا کس کی حاضری کا وقت ہے، فرشتوں کی حاضری کا، یہ حدیث بتا رہی، تو یہ تفسیر حدیث کر رہی۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ تو مقام محمود سے مراد کیا ہے بھائی؟ شفاعت مراد ہے، یہ حدیث نے بتایا، ترمذی میں روایت آتی ہے۔ چلیں بات لمبی ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ابھی آثار صحابہ میں آ جائیے، تیسرا ماخذ، اللہ کرے ماخذ تو پورے ہو جائیں۔ آثار صحابہ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے۔ پہلے یاد رکھیے تمہید کے طور پر فہم قرآن کے اعتبار سے صحابہ کو 3 خصوصیات حاصل، جن میں صحابہ کے بعد کوئی بھی ان کا ثانی نہیں ہے، ساتھ ساتھ شان صحابہ بھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو کتنی خصوصیات حاصل ہیں بھائی؟ 3۔ نمبر 1، براہ راست حضور سے قرآن سیکھا، جہاں ان کو کوئی اشکال ہوا، کوئی بات سمجھنی مشکل ہوئی، اللہ کے نبی سے پوچھا اور اس کی تسلی حاصل کر لی، تو اس لیے صحابہ کی بات معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نمبر 2، قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوئی، اس لیے صحابہ قرآن کریم کی آیات کے نزول کا پس منظر جانتے تھے، واقف تھے، کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، کس موقع کے مطابق ان کو منطبق کیا جائے گا، یہ صحابہ کو پتہ، اسی کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم متعین کریں گے، اس لیے صحابہ کی تفسیر کو اہمیت ہوگی۔ اور نمبر 3، قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ صحابہ کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی زبان ہے، پوری طرح وہ اس کے مفردات سے اور باقی اصول و قواعد سے وہ واقف۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کی تفسیر کیسی ہوگی، یہ 3 باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ دیکھیں صحابہ سے جو تفسیر ہوتی ہے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے نمبر 1، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ کی تفسیر کیسے لی جاتی ہے، یہ سمجھیں۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے لی جاتی ہے، حدیث کی تفسیر حدیث پہ کن مقامات میں اور کیسے لی جاتی ہے، اس لیے اب یہ بھی سمجھیے کہ صحابہ سے تفسیر کس کس جگہ پر اور کیسے لی جائے۔ نمبر 1، بعض مضامین میں تعارض ہوتا ہے تو صحابی کی تفسیر اس تعارض کو دور کرتی ہے۔ مثال تعارض کی مثال، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی ایک دوسرے سے کوئی حال دریافت نہیں کر سکے گا، ایک آیت میں یہ بات آ گئی، اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ کیا بات؟ ایک مقام پر تو یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی حال دریافت نہیں کرے گا، دوسرے مقام پر یہ آ گیا کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو تعارض ہوا نا۔ اب صحابی کی تفسیر اس تعارض کو ختم کرے گی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ نے سمجھی۔ اور محترم جناب ٹی وی سکالر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کی نہیں، جو تفسیر میں کروں وہ معتبر ہے، اور وہ اپنے بانگ دعووں میں اور اپنی کتاب میزان میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے میں یہ سمجھا ہوں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں، چاہے صحابی کچھ بھی سمجھو، یعنی اس سے میں یہ سمجھو، میرے نزدیک یہ، بھائی تو کون ہوتا ہے اور میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس سے میں یہ سمجھو، میں یہ کہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی
پہلی بات کا تعلق پہلی بار قبروں سے جب کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور دوسری کا تعلق دوسری بار سور پھونکنے کے ساتھ. ایک کا تعلق سور پھونکنے کے بعد اٹھائے جانے سے، اور ایک کا تعلق جب سب گئے اس وقت سے. نمبر 2، دوسری تفسیر صحابہ سے کیسے ہم لیں گے؟ بعض آیات کے مفہوم میں ابہام ہوتا ہے تو صحابہ کے اقوال سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے. جیسے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کی بڑی نشانی دیکھی. وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرما دیا کہ وہ سبز رف رف ہے. نمبر 3، بعض الفاظ جو قرآنی الفاظ ہیں ان کی مراد صحابہ کے بتانے سے ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ معلوم ہی نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر کأسن دہاقا، کأسن سورہ نبا میں اما پارا میں کأسن دہاقا، اس سے مراد کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئے گی. اب صحابی سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ بھرا ہوا جام مسلسل دیا جائے گا. یہ مراد مسلسل بھرے ہوئے جام دیے جائیں گے. یہ کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 4 ہو گئے؟ 3 ہو گئے. نمبر 4، قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کا واقعاتی پس منظر صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ورنہ کوئی پتہ نہیں. جیسے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تجارت کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، میں تجارت مراد ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس نے اس کی مراد واضح کی کہ زمانے جاہلیت میں جو بازار اوقاز اور مجنہ اور ذوالمجاز یہ بازار لگتے تھے، ان میں خلاف اشارہ بھی کام ہوتے تھے. اس لیے صحابہ کو ذرا تردد ہوا کہ ان بازاروں میں تجارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اس آیت میں بتا دیا کوئی گناہ نہیں کر سکتے. ورنہ دیکھیں کیسے پتا چلے گا کیا مراد ہے؟ اس صحابی کے واضح کرنے سے پتا چلے. اور نمبر 5، قرآن کریم کو آپ دیکھیں بعض احکامات بالکل عام معلوم ہوتے ہیں، لیکن صحابی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ عام نہیں ہے، خاص ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. میں انشاءاللہ جس مقام پہ اس کی غلطیاں ہیں ہمارے سبق کے حصوں میں جہاں جہاں پر کوئی ایسی بات آئی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. تو صحابی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص ہے. جیسے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن. میں آپ سے سوال کروں گا، مطلق ہے یہ؟ آپ لوگ بتا دیجئے. نہیں، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے. حاملہ کی عدت یہ نہیں ہے، وہ صحابیہ کی تفسیر بتا رہی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبیہ اسلمیہ کے خاوند فوت ہو گئے، 40 دن بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد ان کا نکاح کرا دیا گیا. بخاری کی حدیث. تو معلوم ہے 4 مہینے 10 دن ہر ایک کے لیے نہیں، عام نہیں، خاص ہے، غیر حاملہ کی عدت. یہ صحابی کی تفسیر نے واضح کی. نمبر 6، بعض دفعہ افراد یا کسی جماعت کا مبہم ذکر ہوتا ہے، اس کی وضاحت صحابہ سے ہوتی ہے. اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ مبہم ایک جماعت کا تذکرہ ہے، کچھ لوگوں کا ذکر ہے، مراد کون ہے وہ صحابی بتاتے ہیں. صحابی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی بھائی؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ کون 2 لوگ مراد؟
कौन 2 गोरा मुराद है, कौन अफराद मुराद है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला कसम उठाकर फरमाते हैं कि इससे वो लोग मुराद हैं जो बदर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए थे, मद्दे मुकाबिल मार कारा हो गए थे। कौन थे वो? मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली, हज़रत हमजा, और तीसरे कौन थे? हज़रत उबैदा। और मुशरिकीन की तरफ से उतबा, शैबा, वलीद। ये साबी की तफसीर ने इस आयत के बारे में बताया कि क्या मुराद है। और बुखारी किताब अल-मगाज़ी के अंदर भी आपने कुछ में, आप जिन्होंने आलमी आसानी कर लिया, आपने पढ़ी होगी ये बात। और नंबर 7, कभी सहाबा के बयान से किसी हुक्म का मनसूख होना मालूम होता है। वैसे नहीं पता चला, साहबी बताएगा, पता चलेगा ये हुक्म मनसूख हो गया। जैसे कुरान करीम की आयत वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, यानी रोजा फर्ज होने के बाद इब्तिदा में ये गुंजाइश थी कि जो लोग नहीं रखना चाहते वो ना रखे, फिदिया दे दे, लेकिन ये हुक्म बाद में मनसूख हो गया। अब आ जाइए, देखिए कुरान की तफसीर कुरान से पक्की बात है, वो काबिल कबूल है। कुरान की तफसीर हदीस से काबिल कबूल है। अब आ जाइए साहबी की तफसीर का हुक्म क्या है। तो याद रखिए, साहबी की तफसीर का हुक्म, साहबी की जिस बात में इज्तिहाद का दखल न हो, वो हदीस नबी के दर्जे में। जाहिर है कि साहबी ने अल्लाह के नबी से सुनकर उसकी तफसीर की हो। जैसे बाज वो चीजें जिनमें इज्तिहाद का दखल नहीं होता, जैसे माजी की खबरें, जन्नत जहन्नम के अहवाल, तो जाहिर है अल्लाह के नबी से सुनकर ये बात बताइए, अपने इज्तिहाद से तो वाकया नहीं बनता ना। हाँ, अलबत्ता कोई साहबी अगर साबका मजहब पे था पहले, अगर कोई साहबी पहले किसी साबका मजहब पे था, मसलन यहूद और नसारा के मजहब पर, फिर साहबी बना, अगर वो किसी आयत की तफसीर माजी के किसी वाकया से मुताल्लक करता है तो वो हदीस के दर्जे में नहीं होगी। वो बात हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, और साहबी ने वो तफसीर माजी के किसी वाकया के साथ किया है, और वो कुरान हदीस में भी नहीं है, और ये साहबी पहले दूसरी किताबों का आलिम था, तो ये समझा जाएगा कि इसकी जो बात है पहली आसमानी किताबों की है, कुरान हदीस के दर्जे में नहीं। नंबर 2, अगर लुगत और जबान का दखल है और उम्मत ने उस बात को कबूल किया है, तो साहबी की बात हुज्जत, पहला दर्जा हदीस के बराबर है साहबी की तफसीर। दूसरा, अगर बात इज्तिहादी है तो वो भी हुज्जत है। और नंबर 3, जिन बातों में इज्तिहाद का दखल है, शुरू में नहीं निकली, साबका कुतुब में भी उसका जिक्र आया है, और बयान करने वाले सहाबी का ताल्लुक भी उन कुतुब से रहा है, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये तफसीरी कौल है, हदीस के दर्जे में नहीं। बाकी पहले 2 दर्जों में साहबी की तफसीर मोतबर है, और पहले नंबर पर हदीस के दर्जे में है, और दूसरे नंबर पर इजमा के दर्जे में, और काबिल कबूल है। अभी मेरे ख्याल में यहाँ पर बस कर देते हैं, क्योंकि अगला माखज़ जो आ रहा है उसके अंदर भी कुछ अहम तरीन बातें हैं, और मौजूदा दौर की जो फितरे हैं जो तफसीर में राय करते हैं उसके मुताल्लिक़ उसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसलिए वो पूरी बात में करके इंशाल्लाह चलूंगा। तो स्टॉप कर लेते हैं यहाँ।
मुख्तलिफ इज्तिहाद या सिर्फ लुगत का दखल है, और साबका कुतुब में भी उसका जिक्र आया है। यानी ऐसी बात साहबी बता रहे हैं कि साबका कुतुब में भी उसका जिक्र है, और साहबी ने बात अपने इज्तिहाद से बताई है, पीछे कोई हदीस नहीं है। और ये बयान करने वाला साहबी भी वो है जो पहले अहले किताब के मजहब पर था। तो अब उसकी ये वाली तफसीर, यानी जो साबका कुतुब में भी मौजूद है, तौरात इंजील में भी मौजूद है, ये वाली तफसीर हदीस के दर्जे में नहीं हो। बात समझ आ गई? तफसीर बिल राय पर इंशाल्लाह कल बहस करेंगे। और आजकल के जो उमूमन जो 2 नंबर मुफस्सिरीन है वो तफसीर बिल राय बहुत करते हैं। आप लोगों को कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? समझ आ रही है अच्छी तरह से? असल में हर एक के समझने का अंदाज अपना होता है और हर एक के समझाने का अंदाज भी अपना होता है। तो इसलिए बात चीजें ऐसी होती हैं कि उस मौजू से अगर बिलफर्ज कुछ ताल्लुक पहले ना रहा हो, थोड़ी दुश्वारी मालूम होती है, लेकिन ये चीजें आगे चलकर आपको बहुत फायदा देंगी। चूंकि मुझे आपके मिजाज का पता नहीं, आपको मेरे मिजाज का पता नहीं कि आपको क्या पसंद है। मेरा मिजाज तो इस वक्त ये है कि महज आप सिर्फ यही तफसीर न पढ़ें कि कुरान करीम की इस आयत से मुराद क्या है। ये तो तफसीर हो गई ना, ये तो साहिब जलालैन आपको खुद वजाहत कर देंगे। साहिब जलालैन इसकी खुद ही वजाहत कर देंगे कि इसका ये मतलब, बस बात खत्म। असल चीज तो यह है कि मौजूदा दौर के जो फितने उठ रहे हैं वो कुरान करीम की किस आयत से क्या इस्तेदलाल करते हैं, आपने उसका क्या जवाब देना। कौन सी आयत मौजूदा फिरकों के मुताबिक हमारी दलील बनती है, मिर्जाइयों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, यहूदियों के बारे में हमारी दलील क्या है, उसकी तायीन करना ये बहुत जरूरी। मुनकिरीन हदीस के खिलाफ कौन सी बात हमारी दलील बन रही है, मुल्हिदीन के खिलाफ हमारी कौन सी आयत हमारी दलील बन रही है, कौन सी आयत से वो इस्तेदलाल करें ताकि हम उनको जवाब दे सकें। ये जरूरी चीजें हैं, इसको समझने पर जरा ज्यादा जोर देंगे। इसलिए कल इंशाल्लाह तफसीर में राय पे बात करके फिर आगे हम इंशाल्लाह सूरह बकरा शुरू कर लें। अगर तो आप सभी मदरसे की बच्चियां हैं, तालिबात हैं, फाजिलात हैं, फिर तो आपके लिए ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जिन्होंने पहले मदरसे में नहीं पढ़ा, वो सिर्फ अभी तफसीर पढ़ रही है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं, आसान है। सिर्फ थोड़ा सा मिजाज आपको बनाना पड़ेगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए सबको। जी क्लास खत्म हो गई है।